نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورۃ النحل، اس کو نحل نہیں پڑھنا، سورۃ النحل مکی صورت ہے۔ اس کے 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، اتا آ پہنچا، امر اللہ حکم اللہ کا، فلا تستعجلوا پس تم جلدی نہ مانگو اس سے، فلا پس نہ، تستعجلوا تم جلدی مانگو ہو اس سے، جلدی طلب نہ کرو اس سے، باب استفعال سے ہے نا۔ سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اتا امر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس حکم کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں اس کی تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، اور مشرکین پر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے، قیامت بھی ہے اور مشرکین پر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے، کیونکہ عطا آ گیا سے مراد بالکل قریب آنا ہے، بالکل قریب آ گیا، یعنی دور نہیں، یہ پاس ہی ہے تمہارے۔ تو کیونکہ آ ہی چکا ہو تو کفار کی طرف سے اسے جلدی لانے کا مطالبہ جو ہے نا بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بالکل قریب آ گیا، یعنی ابھی یہ نہیں کہ آ پہنچا ہے، سامنے ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ٹینشن نہ لو، تھوڑا صبر کرو، آ گیا ہے یہ تمہارا حکم یا فیصلہ۔ مشرکین قیامت یا عذاب کا ذکر آنے پر مذاق اڑاتے تھے اور اسے فوراً لانے کا مطالبہ کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ ان کو کہا گیا ہے عطا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا، اس کو لکھ بھی لیں کہ عربی زبان کے اندر جب کسی چیز کو یقینی بنانا ہو کہ یہ چیز آ ہی گئی ہے یا آ کر ہی رہے گی، تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عطا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ اس کا آنا اتنا یقینی ہے کہ سمجھو آ ہی چکا، اس لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ بالکل قریب ہے، طے شدہ وقت پہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کن دو حکموں کی بات ہوئی؟ قیامت کی اور دنیا میں عذاب کی۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی اس طرح، بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان بھی بعض اوقات پریشان ہو کر مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت اور کفر پر عذاب میں تاخیر پر اس کے جلدی آنے کی دعا کرتے تھے، تو انہیں بھی تسلی دی جا رہی ہے، سمجھو اللہ کا حکم آ ہی گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سنو بے شک اللہ کی مدد ان نصر اللہ قریب بہت قریب ہے۔ سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جن فیصلوں کی ہم جلدی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً سے یہ دکھا دیے جائیں، اور پھر اگر نہ دکھائے جائیں تو ہم متنفر ہونے لگتے ہیں یا ہم عبادات میں کمی کر دیتے ہیں،
تو انسان کو تھوڑی حکمت سے کام لینا چاہیے. وہ فیصلے جو ہم نے اللہ پہ چھوڑے ہوتے ہیں، اللہ پہ چھوڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ٹائم سے آزاد کیا جائے. وہ اللہ جب چاہے اس کا ظہور آپ کے سامنے کرے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو سکون دیا ہوا ہے تو اس میں ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے کسی دوسرے کام میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اب یہ ہے کہ اس جملے کا یہاں پہ لانے کا مقصد عذاب کے جلدی آنے کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب لا ہی نہیں سکتے، ورنہ اگر لے کے آتے تو اللہ فوراً عذاب لے آتے. یوں کہاں کرتے تھے وہ. تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم نافذ کرنے اور عذاب لانے سے عاجز قرار دینا یا وعدہ خلافی کرنا اور یہ سمجھنا کفر اور شرک کا نتیجہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح پاک ہے، نہایت بلند ہے. وہ نہ عاجز ہے، نہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. تو جو بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے نا، جو بھی ہستی اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے، اسے کسی کی بات مانتے وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ اس نے کب کہی تو فوراً تبھی مانگنا ہے. تو آرڈر والا کام ہو گیا نا. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ان فرمائشوں کا پابند ہی نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب آیت کے شروع میں ایک اور چیز قابل غور ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا. آیت کے شروع میں مخاطب کر کے فرمایا گیا فلا تستعجلوا، پس تم جلدی نہ مانگو اس سے. اور آیت کے آخر میں مشرکین کا ذکر غائب کے لفظ سے کیا. یشرکون ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. وتعالی عما تشرکون ہونا چاہیے تھا، لیکن شروع میں مخاطب آخر میں غائب. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا نیا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے؟ اسے التفات کہتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو مخاطب کر کے پکارا جائے. یعنی ان کی قابلیت دیکھی گئی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو مخاطب بھی کیا جائے. اس لیے شروع میں ان کو مخاطب کیا گیا اور آخر میں یشرکون کہہ کے ان کو غائب کے صیغے سے ہی ان کی بات مکمل کی گئی. یہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں علمی، ان کو ذرا توجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. کسی اور آیت کے اندر بھی نا یہ کام آتے ہیں. جیسے ابھی 2 پوائنٹس اس آیت کے اندر ہم نے دیکھے. کیا کیا دیکھا؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ جب کوئی کام جو ہوا نہیں ہے، جیسے ابھی قیامت نہیں ہے، تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام تقریباً ہو ہی گیا، یعنی یقینی بنانے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے. آ ہی پہنچا، آ گیا. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ سیکھا کہ جب پیچھے مخاطب کی بات ہو، آگے جا کے انہی مخاطبین کو غائب کی بات سے بات پوری کی جائے ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس قابل ہی سمجھتے کہ ان کو مخاطب بھی کیا جائے. ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح ساتھ وحی کے. ملائکہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھی وحی کے محافظ فرشتے. صرف جبرائیل علیہ السلام بھی مخاطب ہو سکتے ہیں ملائکہ سے مراد، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے نا اس کو جمع کے لیے بھی جمع کے لفظ کے ساتھ بھی بلایا جا سکتا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کی روح کے محافظ فرشتے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح ساتھ وحی کے. اب روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روح سے مراد وہ چیز جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں روح. روح سے زندگی حاصل ہوتی ہے نا، تو یہاں مراد وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقی زندگی اس سے حاصل ہوتی ہے، دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی روح یعنی وہی سے حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا من امرنا، روحًا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، یعنی روح سے مراد وحی ہے، یہاں پہ اس آیت کے اندر روح سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے، اور امرہی من امرہی اپنے حکم سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اس کے حکم کے بغیر زمین پہ نہیں اترتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم نے سیکھنی ہیں، یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے عقیدے کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ اس وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا توجہ سے سننا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اچھا اس کا یہ، تو پھر اگلی کسی دوسری آیت کے اندر وہی چیزیں آئیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت وہبی چیز نہیں ہے جو محض اللہ کی، یہ نبوت جو ہے نا یہ صرف ایک عطا ہوتی ہے، وہبی چیز ہوتی ہے، گفٹ ہوتا ہے، یہ کسی انسان کی مرضی سے اس کو نہیں دیا جاتا، یہ صرف اللہ کی مشیت اور اس کے انتخاب سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں سے چنتا ہے، اور رسولن پیغام پہنچانے والا، ومن الناس اور لوگوں سے بھی، کہ اللہ ہی ہے جو چوز کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے کس کو کس ڈیوٹی پہ لگانا ہے۔ اب دیکھیں مختلف لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہر انسان کا انداز سٹائل ڈفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک نے ایک ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب انسان یہ نہ کہے کہ اس کا کام کم ہے، اس کا زیادہ ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کم ہے، اللہ نے چنا ہے جس کو جس کام کے لیے، وہ اللہ ہی جانے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ تو نبوت جو ہے ریاضت یا چلہ کرنے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، جیسا کہ قادیانی اور بعض گمراہ لوگوں کا دعویٰ ہے، وہ چلہ کرتے ہیں اور ربانیت اختیار کر لیتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر وحی کی گئی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہی یہ چلہ کاٹنے یا اس طرح الگ تھلگ ہو جنگلوں میں بیٹھ جانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان انذروا کہ تم ڈرو، بے شک وہ نہیں مگر کوئی الہ الا انا فاتقون، مگر میں ہی ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ آیت کے اس پارٹ میں فرشتوں کو وحی دے کر اپنے تمام رسولوں کی طرف بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی توحید، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے ڈرتے رہنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، سورۃ انبیاء 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو سب سے پہلا پیغام کیا ہوتا؟ توحید کی دعوت۔ اور آج بھی یہ جو آیات ہمیں بیان کی جانے لگی ہے نا، یہ توحید کی دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے، توحید کو مزید اپنے اندر پختہ بنانے کے لیے، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو تدبر کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ آیات ہمارے سامنے ہے۔ پہلے تمہید باندھی گئی نا، پہلے
بات شروع کی گئی. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بالحق، ساتھ حق کے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے بہت سے دلائل نہایت عمدہ اور انوکھے انداز میں یہاں پہ بیان فرمائے. سب سے پہلے فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر ہستی اور ہر چیز مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی آسمان اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، اور باقی رہنے والی چیزیں یہاں پہ مخلوق ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتی. حق یہاں پہ باطل کے مقابلے میں، ویسے تو حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ بمعنی حکمت آیا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے. یہ کوئی کھیل فضول بیکار کام نہیں ہے کہ انسان سمجھے اس کو ایسی بنا دیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے. تو سب سے پہلے وحدانیت کی دلیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کی بات کی؟ زمین اور آسمان کی بات کی، کیونکہ یہ والی تحریک جو ہے نا اکثر مخلوقات سے بڑی ہے، عظیم ہے، اور ان پر حاوی بھی ہے. قرآن میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے. تو اس لیے ہمیں توحید کے اکثر دلائل اور نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے ہمیں بہت سی چیزیں نئی سمجھ میں آتی ہیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمتیں اور اس کی عظمتیں اور ہماری نظر میں بڑھ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے تدبر کس پہ کرنا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. تعالی بلند تر ہے اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اور خالق بنا لیتے ہیں. اب آسمان اور زمین کے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں انسان کی اپنی ذات کے، انسان کی اوقات کے. اس کو تھوڑا غور و فکر سے دیکھنے. خلق پیدا کیا اس نے الانسان، انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر اچانک وہ جگرالو ہے اور کھلم کھلا. سب سے پہلے انسان کو اس کی پیدائش کے بارے میں بتایا. اپنی اوقات تو یاد کرو، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میری بغاوت کرتے ہو، لوگوں کو میرے ساتھ لا کے کھڑا کر دیتے ہو. ادھر آؤ تمہیں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے. انسان کو اس کی اوقات سکھائی جانے لگی. اے انسان، تو پیدا ہوا ہے ایک نطفے سے، اور نطفے، نطفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا، یعنی نطفہ قطرے کو کہتے ہیں. اور اس کے نیچے جو دو زیر لگی ہے نا، تا، یہ تائے تحقیر ہے، یعنی حقارت کے لیے استعمال ہوئی. یعنی حقیر اور معمولی قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر بھی فرماتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا. فاذا ہوا خصیم مبین، تو اچانک وہ کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا. وضرب لنا مثلا، اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. قالا، وہ کہنے لگا، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا. وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہوگی. انسان سمجھتا ہے کہ اس کو دوبارہ کون بنائے گا، حالانکہ پہلی بار پیدائش کس نے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے.
کیسے کی؟ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، جو اس کے ماں باپ کی باہم ملاپ سے اس کی پیدائش کا سبب بنا۔ اب یہاں پہ لاسٹ والا جو پارٹ ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پیدائش تو پتہ چل گئی، اوقات دیکھیے ہماری کیا ہے، لیکن کام دیکھیے ہمارے کیا ہے، جھگڑالو، کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا۔ یہاں پہ جو اذا آیا ہے، لفظ اذا، اچانک اس کا مطلب کیا گیا، اسے اذا فجائیہ کہتے ہیں۔ اس کا بھی پوائنٹ سنیے، ایسے پچھلے آیات کے اندر آپ نے 2 پوائنٹس دیکھے ہیں علمی، سے آپ نے نوٹس پہ لکھا کریں اپنے قرآن کے سائڈ پہ جو ہوتا ہے نا، اس پہ آپ یہ اہم پوائنٹس لکھا کریں، تاکہ آپ کو نیکسٹ جب آپ پڑھیں قرآن کے اندر تو آپ کو تھوڑی بہت پہلے سمجھ ہو۔ اذا فجائیہ اچانک کے معنی میں آتا ہے، اچانک کسی چیز کے بارے میں اچانک ہو گیا، یعنی ایسی عجیب چیز کا وجود میں آنا جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں اذا فجائیہ۔ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر کیسے کریں؟ یعنی اگر یاد رکھتا تو ایک حقیر قطرے سے مختلف اطوار سے گزر کر وجود میں آیا ہے، تو پھر انسان اس قدر جھگڑالو نہ ہوتا، یعنی انسان سے اس جھگڑے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن انسان نے تو حیران کر دیا، تو ایک ایسا کام کر دیا جو اسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ اتنی کم اوقات ہے اور بحث ایسے کر رہا ہے کہ ساری تخلیق اور ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بلکہ حق یہ تھا کہ وہ اپنی پیدائش کو یاد رکھتا۔ اب اسی آیت میں تفسیر اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ یہ جو دونوں پارٹ ہیں، خلق الانسان من نطفۃ، اور دوسرا پارٹ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ دونوں پارٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ان دونوں پارٹس کے اندر اللہ کی قدرت اور اس کی حکمتیں بتائی جا رہی ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھو اللہ کا کمال، دیکھو اللہ کی عظمت، دیکھو کہ نطفے سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد خود ہی انسان کے اندر سوچنے کی، بولنے کی، حجت و استدلال کرنے کی، بحث کرنے کی صلاحیتیں پیدا کر دی، اور وہ ایسا بن گیا جیسا کہ صحیح بحث کرنے والا جھگڑالو ہے۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ پیدائش کیسے ہوئی، اور بعد میں اللہ نے رتبہ کیا دے دیا، اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا، علم عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور سب سے بہترین مخلوق کہا۔ یہ دونوں چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے، دونوں حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات دلائل دے رہے ہیں توحید کے لیے۔ جی ہر بار نہیں پتا، ہر بار جو دو زیر ہیں وہ تحقیر کے لیے نہیں آتی، یہ کانٹیکس کے حساب سے ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے گا، اور ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کانٹیکس کے مطابق۔ کبھی کبھی یہ عقیدت کے لیے بھی آتی ہے، کسی بھی چیز کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، کبھی کبھی کسی چیز کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ اب مزید تیسری ٹائپ آ رہی ہے، تیسری کیٹیگری کی چیزیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے پھر زمین و آسمان سب سے بڑی چیز، اس کے بعد پھر انسان، پھر اس کے بعد والانعام، اور چپائے، انعام، نعم، نون عین میم، نعم کہتے ہیں، نعم کی جمع ہے انعام، اور یہ کہتے ہیں اونٹ، گائے، بیر اور بکریاں، ان کو کہتے ہیں انعام۔ والانعام، اور چوپائے، خلقہا، اس نے پیدا کیا انہیں، کن کو؟ ان چوپاؤں کو، لکم، تمہارے لیے،
فیہا ان میں دفء گرمی کا سامان ہے، ومنافع اور کئی فائدے ہیں، ومنہا اور ان میں سے تأکلون تم کھاتے ہو۔ دفء کہتے ہیں دفء گرمی، اور یعنی اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم سردی سے ٹھہرانے کے مقابلے میں دفء استعمال ہوتا ہے، یعنی سردی سے ایک بندہ ٹھہرا رہا ہے تو یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ ایک کو گرمی حاصل کرنے کا سامان مل گیا۔ تو چوپاؤں کا ایک خاص فائدہ یہاں پہ ذکر ہے، خاص فائدہ کیا؟ ان کی اون اور ان کے بالوں سے گرمی مہیا کرنے والا لباس بنایا جاتا ہے۔ پہلے خاص فائدہ بتایا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، اچھا اب جانوروں کے بارے میں بتایا جانے لگے، پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ منافع اور کئی فائدے ہیں، اور بھی بڑے کام ہیں جو ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ مثلاً کیا کیا لے سکتے ہیں؟ چلیں بتائیے، جانوروں سے اور کیا کیا کام لیے جاتے ہیں، خود غور و فکر کیجیے، خود لکھیے۔ ومنافع اور کئی فائدے، مثلاً دودھ دیتے ہیں، بالکل، اور کیا کرتے ہیں؟ سواری، ویری گڈ، سواری کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور دودھ، گوشت، سواری، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی کھینچتے ہیں، اور ان کا گوبر جلاتے ہیں، کھیتوں میں بطور کھاد ڈالتے ہیں، انہیں بیچ کر ضرورت کا سامان خریدتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی نا، ومنافع اور کئی فائدے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا اختصار بھی اس کی خوبصورتی ہے نا، کتنی چیزیں ہیں، حفاظت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور زیب و زینت کے لیے بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور خاص فائدہ، پہلے بھی خاص فائدہ گرمی کا سامان، پھر عام فائدے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تم ان سے کھاتے بھی ہو۔ ایک اور نفع کا ذکر، انہی سے تم کھاتے ہو، یعنی دودھ بھی پیتے ہو، دہی بھی ان سے حاصل کرتے ہو، مکھن بھی انہی سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ان کی ہی پروڈکٹ سے آگے چیزیں بنتی ہیں نا، تو ان سے بننے والی بے شمار چیزیں اور گوشت یہ تمہارے کھانے کا سامان ہے۔ اللہ کا شکر بھی ساتھ ادا کرنا چاہیے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں عطا کی، ہمارے کھانے کے سامان کا بندوبست کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور بھی فائدے کیا ہیں، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے۔ جمال خوبصورتی، کب؟ حین جس وقت، تریحون تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو۔ تریحون شام کو گھر لانے کا منظر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، وہ تر و تازہ اپنے مالک کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے سے پہلے ذکر کیا۔ اور ویسے بھی جب اتنا ریوڑ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا امیر ہے، اور بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ایک جمال اس کا یہ بھی ہے کہ ان کی کثرت سے ان کے مالک کی دولت مندی کا اظہار ہوتا ہے، اور دنیا میں دولت خود ایک جمال ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بڑا فیل کرتا ہے۔ اب تو چاہے اس زمانے کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے، اس کی جگہ اگر ہم گاڑیوں کو لے لیں سواری، تو اس پر ایسے ہی فخر کیا جاتا ہے، وہ بھی جمال کا باعث بنتی ہے، خوبصورتی کی اور زیب و زینت کی وجہ بنتی ہیں۔ جب ہم اس کو ان کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں، تو پہلے دور کے اندر تو ہوتا تھا نا اس چیز کا، چوپائے جو ہیں ان کا بڑا کردار تھا۔ ابھی بھی جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت امیر امیر سمجھتا ہے، اسے بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ تو فائدے کب ہوتے ہیں؟ جب شام کو وہ واپس لے کے آتے ہیں، یا صبح اپنے گھروں سے ان کو نکلتے ہیں لے کے، کیونکہ تبھی اکٹھے ہوتے ہیں نا، بعد میں وہ جب جس جگہ پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس جگہ پہ لوگ ہی نہ ہوتے ہوں جہاں وہ ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انعام
چوپائے، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ دیتے ہیں؟ وَتَحْمِلُوا اور اٹھا لے جاتے ہیں اثقالکم بوجھ تمہارے الی بلدن اس شہر کی طرف لم تکونوا بالغیہ اس شہر کی طرف جس شہر میں تم پہنچ نہیں سکتے، اگر پہنچو الا بشق مشقت کے ساتھ الانفسی جانوں کی، یعنی ہلاک کر کے خود کو پھر تم جا پہنچتے ہو شہروں میں، تو یہ جانور تمہیں سواری مہیا کرتے ہیں۔ ایک اور فائدے کا ذکر کیا گیا، کیا کہ تم جانوروں سے بوجھ اٹھواتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور اگر وہ بوجھ خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑے نا تو تم تھک جاؤ، تمہاری جان جو ہے وہ ہلاک ہونے لگے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ یہ بات قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی، سورۃ مومنون کے اندر بھی، سورۃ مومن کے اندر بھی، سورۃ یاسین کے اندر بھی، سورۃ زخرف کے اندر بھی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ اللہ کی جو نعمت ہے نا، یہ بہت پیاری نعمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ خود سوچئے اگر سواری کا انتظام ہی نہ ہوتا، یہ جو چیزیں آج ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ذرائع نقل و حمل کے ذریعے منتقل کی جاتی ہیں، کتنے فوائد ہیں ان کے۔ کسی ایک نعمت کے بارے میں اگر ہم سوچیں نا تو ہم اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، کتنے فائدے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اب کچھ جانوروں کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ یہ تھوڑی الگ ٹائپ کے ہیں، زیادہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ان کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتاً اور زینت بھی۔ ان جانوروں کے علاوہ جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ یخلقو ما لا تعلمون، اور اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ جو ذکر کیا گیا جن جانوروں کا، نعام کا اور خیل، بغال اور خمیر، اس کے علاوہ بھی اللہ سواری کے لیے، زیب و زینت کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ تم جانتے ہی نہیں۔ اس میں بے شمار حیوانات آ جاتے ہیں جو اللہ نے نئے سے نئے پیدا کیے اور پیدا کر رہے ہیں، پھر کبھی مختلف نسلوں کے ملاب سے صحراؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، انسان کی تجربہ گاہوں میں، قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریاں اور مشینیں اس آیت کے نزول کے وقت موجود نہیں تھی، لیکن آیت کے اندر موجود ہے، بعد میں آئی، لیکن اللہ نے ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی۔ گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز، انجنوں سے چلنے والے بحری جہاز وغیرہ سب شامل ہیں، اور اللہ مزید جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا انسان کے ہاتھوں چیزیں ایجاد کروانی ہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ان کو مبہم رکھا ہے، کیونکہ اگر نام لیتے تو بہت سے لوگ شاید انکار ہی کر دیتے کہ فلاں چیز کا انکار، فلاں چیز کا نام نہیں لیا تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ لیکن اللہ نے کتنی پیاری بات کی نا، اگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ نہ کہتے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو ہمارے کچھ لوگ جو باوجداد کے دین پر ہیں وہ یہ سوچتے کہ ہمارے باوجداد ہمیشہ گھوڑے اور خچر اور گدھوں پہ بیٹھتے تھے، ہم نے نہیں کوئی اور سواری جو ہے چوز کرنی۔ لیکن قرآن نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے تاکہ لوگ نئی ایجادات، سواری کے لیے نئی ایجادات کو کوئی خرج نہ سمجھے، خوشی خوشی استعمال کریں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ خچر اور گدھے کے گوشت کی حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے، گدھے کا اور خچر کا، اور گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان تینوں کا ذکر جو ہے نا اس لیے علیحدہ سے کیا گیا کیونکہ یہ تینوں ایک ہی نسل، ایک ہی ٹائپ کے ہیں، اور
اس لیے ان کو بس ہم سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ دلیل دی جاتی ہے یہاں پہ. حالانکہ یہ دلیل جو ہے نا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا نام لیا اور پھر حدیث میں ان کو حرام بھی کہا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پر سواری کا ذکر کیا گیا. تو سواری اور زیب و زینت کا حلال و حرام کی بات نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے اندر اختلاف ہے. کچھ علماء نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے اور کچھ علماء نے گھوڑے کے گوشت کو کراہت کے ساتھ بتایا ہے اور کچھ نے اس کو حرام قرار دیا. کراہت اس لیے اور حرمت اس لیے کہ اللہ نے ان کو سواری کے لیے بنایا ہے اور پھر یہ جہاد میں بھی استعمال ہوتے تھے. تو اس طرح سے اگر ان کا گوشت کھایا جانے لگا تو پھر ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اس لیے ان کے گوشت کو بھی لوگوں نے کھانا ناپسند کیا. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ ان کے حرام ہونے کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث بات صحیح بخاری کی کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کرتے تھے، لیکن گھوڑوں کی انہوں نے اجازت دی. پھر اس طرح اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا بھی. ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گھریلو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا. تو ان سب سے ہمیں اس چیز کے بارے میں احادیث بھی ملتی ہیں، اور پھر اختلاف اس لحاظ سے کہ یہ گھوڑے جو ہے نا خچر اور گدوں کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، ان کا ذکر، تو اس لیے یہ حرام ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی بہت سی چیزیں اور آئیں گی جو وہ انسان کے زیب و زینت کے لیے اور سواری کے لیے پیدا کرے گا. وزینتاً سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. پچھلی آیت میں جمال اور اس آیت میں زینت کا ذکر ہوا ہے. پتہ چلتا ہے کہ انسانی ضروریات صرف کھانا پینا، پہننا اور سواری کی نہیں، بلکہ حسن و جمال اور زینت کا احساس بھی انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. خوبصورت لگنا، اٹریکٹیو بننا. تو اس کو اگر کبھی زندگی میں یہ خیال آ جاتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہمارے اندر یہ چیز جو ہے نا جب ہمیں بنا رہے تھے وہ رکھ دی ہے. جیسے ہماری ضرورت ہے کھانا، ہماری ضرورت ہے سواری کرنا، پہننا، اوڑھنا. یہاں پہ کھانے کی بھی بات ہوئی پیچھے، اور اوڑھنے کی بھی بات ہوئی، ان کی اون وغیرہ سے بنتے ہیں نا کپڑے، اور گوشت کھانے کی بھی بات ہوئی اور سواری کی بھی بات ہوئی. تو اسی طرح یہاں پہ ایک اور چیز کی بات ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، ان سواریوں سے، بڑی اچھی گاڑی ہو یا پھر اس زمانے میں کی بات ہو تو اچھے اچھے جانور ہوں جن پر سواری کی جاتی ہو، تو لوگ اس پر فخر کرتے تھے. یعنی فخر نہیں کہہ سکتے آپ، زیب و زینت کی وجہ بنتی تھی یہ چیزیں. اگر حرام طریقے سے نہ ہو تو اس سے فائدہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ حرام طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو. وَعَلَى، اور اللہ ہی پر ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ، وَمِنْہا، اور ان میں سے کچھ، جائر، ٹیرے ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا وہ، لَہَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین، سب کے سب کو. چند انسانی ضروریات کا ذکر فرما کر سب سے ضروری چیز یعنی صحیح رستہ بتانے کے اہتمام خاص طور پہ ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جس طرح اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کی مادی چیزوں کو اس کے لیے بنایا اور اس سے کہا ان سے ضرورت حاصل کرو، اسی طرح اللہ نے انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو سیدھے رستے کی بھی تلقین دی، سیدھا رستہ بھی دکھایا. اسی لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو قصد کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تو قصد السبیل، سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیر پن نہ ہو. اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی.
اللہ نے خود ذمہ لیا، اور یہ ذمہ اللہ نے اپنے فضل سے اٹھایا، اپنے بندوں کی سیدھی راہ کی رہنمائی کرنا، لیکن کسی کو فورس نہیں کیا، اللہ نے آپشن دے دیا، یعنی زندگی عطا کرنے والے نے رستہ خود متعین کیا۔ یہ جو آج ہم خود اپنے اصول بناتے ہیں، تو یہ اصول اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے سیدھے رستوں پہ لوگوں کو چلائے، اپنے بنائے ہوئے رستوں پہ چلانے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے دستور کو سامنے رکھے۔ اگر انسان نے اللہ کے بنائے گئے رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال نہ کیا اور اپنے رولز کو فالو کروانے کی کوشش کی، تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہی دیکھیے نا کہ مسلمان اب کیا کرتے ہیں، ہے تو نام کے مسلمان، اللہ نے سارے حکومت کو چلانے کے بھی سارے احکامات ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے، جمہوری نظام آنے کی وجہ سے ہر انسان اپنے رولز بناتا ہے اور وہ فالو کرتا ہے دوسرے ممالک کو، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس پہ عمل کیا جائے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ٹیرے ہیں۔ جائر اسم فاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جار عن الطریق، راستے سے ہٹ گیا، یعنی وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، وہ سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، انہیں اختیار کرنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بدعت کہا جاتا ہے نا، بدعت، تو بدعت بھی اگرچہ اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن بدعت کیا چیز ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں بات نہیں ہے اس کو کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس انسان کے پیدا کرنے کی اصل جو اس کا مقصد ہے آزمائش، وہ فوت ہو جاتا، اس لیے جس حد تک راہ دکھانے کا تعلق ہے وہ اللہ نے پیغمبر بھیج کر کتابیں اتار کر پورا کر دیا، لیکن اس راہ پر چلنا انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر تدبر کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہتا ہے یا پھر انکار کرتا ہے، یہ چوائس ہماری ہے۔ تو ابھی ہمارے لیے ابھی کے لیے لیسن ہے کہ ہم نے ہی سب کچھ سیکھا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اللہ کا اور قرب حاصل کرنا، یہ کس کا اختیار میں ہے؟ انسان کے اختیار میں۔ انسان کیا ایسے سیکھتا ہے، کچھ انہیں آیات سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور کچھ انہیں آیات کو بڑا عام سا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، گھوڑوں گدھوں کی بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر۔ یہ انسان کی اپنی سوچ پر مبنی ہے۔ اللہ نے تو راہ دکھا دی، اللہ نے اپنا کام کیا، اب اگلا کام ہمارا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے جن مقاصد کے لیے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، توحید کے لیے، اپنی توحید پر اور کام کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہر قسم کی جو رائے کے دانے کے برابر بھی شرک ہمارے اندر موجود ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔